کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ زندگی کا مزہ ہی تب ہے جب چاروں طرف سے لوگ تمہیں ہرانے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہو۔ جانے والے کو جانے دیجئے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ کہتے ہیں مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کے جذبات سے نہ کھیلے۔ کسی کو دکھ دینے میں رعایت ضرور کرنا، کیونکہ یہ پلٹ کر ضرور آتے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت کیے بغیر اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ پاک جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔
حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی۔ بیٹا، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا: محفل میں زبان کو، دسترخوان پر پیٹ کو، پرائے گھر میں آنکھ کو، اور نماز میں دل کو۔ کفن بھی کیا عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، خریدنے والے نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ دلوں پر لفظ نہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ، بڑا ہی جان لیوا ہے یہ، اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال۔ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ لوگ دیر نہیں لگاتے لا تعلق ہونے میں، اس وقت جب آپ ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم چھوڑو گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، یہ مت سوچو کہ تم چھوڑو گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ وہ بھی جی رہے ہیں جن کو ہم نے تیری خاطر چھوڑا تھا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، جو کہ سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی امید مت کیجیے، کیونکہ آپ کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ شکر کر کے سویا کرو، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ میں نے کچھ لوگ ایسے بھی غریب دیکھے ہیں، میں نے کچھ لوگ ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آخری آئینہ بھی توڑ دیا، آخری آئینہ بھی توڑ دیا، میری تنہائی اب مکمل ہے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔